السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے جب کائنات کو تخلیق بخشی تو اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ رہا ہے، یا پھر اسے اللہ رب العالمین کی سنت کہہ لیجئے، کہ اللہ رب العالمین نے چیزوں کو زینت بخشی۔ جس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے تخلیق بخشی، اللہ رب العالمین نے اسے مزین فرمایا۔ whenever اللہ سبحانہ تعالیٰ creates something، اللہ سبحانہ تعالیٰ likes to adorn it, likes to beautify it۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ جب بھی کسی چیز کو تخلیق بخشتا ہے تو اسے خوبصورت کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو تخلیق بخشی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو تخلیق تو بخشی ہے، بے عیب آسمان تو ہم نے بنایا ہے، لیکن آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو مزین فرمایا۔ ستاروں کو اللہ رب العالمین نے آسمان میں اس طرح سے چنوا دیا کہ آپ رات میں آسمان کی طرف غور کریں، کس قدر خوبصورت آسمان نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے تخلیق بخشی، ستاروں کے ذریعے تزیین اور زینت کا سامان فراہم کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو تخلیق بخشی۔ اللہ رب العالمین نے زمین بنائی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذ جعلنا ما فی الارض زینۃ اللہ، ہم نے جب زمین کو تخلیق بخشی، اب اللہ رب العالمین کی سنت کا وقت آیا۔ اللہ رب العالمین چاہتے تھے کہ اب زمین کو جب تخلیق بخش دی گئی ہے تو زمین کو بھی کس طرح سے مزین کیا جائے، زمین کو بھی خوبصورت کر دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ما فی الارض زینۃ اللہ، زمین میں جو کچھ ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، زمین کی خوبصورتی میں بڑھوتری کا سبب بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ندیاں بنائیں، نالے بنائے، جھرنے بنائے، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، چرند پرند بنائے، اور اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو زمین کی زینت کا باعث بنایا۔ زمین کی خوبصورتی کا اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو باعث بنایا۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی سنت کو کنٹینیو کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے اس طریقے کو کنٹینیو کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جسے ہم الحیات الدنیا کہتے ہیں۔ دنیاوی زندگی اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو دی۔ جب اللہ رب العالمین نے بندے کو دنیاوی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا تو اب اللہ رب العالمین کو پھر یہ خیال آیا کہ اس بندے کو میں دنیا میں تو بھیج رہا ہوں، کیوں نہ اس کی زندگی کو بھی خوبصورت بنایا جائے، کیوں نہ اس کی زندگی کو بھی زینت کا سامان فراہم کیا جائے، کیوں نہ اس کی زندگی کو بھی بیوٹیفائی کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے دو اسباب کو منتخب فرمایا، دو چیزوں کو منتخب فرمایا کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی کو مزین کرے، میری، آپ کی، ہم سب کی دنیا کی زندگی کو زینت بخشی۔ جن لوگوں کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں،
یا پھر جس چیز کے بارے میں ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہیں، بالخصوص اگر کسی کی زندگی میں وہ چیز نہیں ہے، کسی کے پاس وہ چیز حاصل نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی مزین نہیں ہے، اس کی زندگی خوبصورت نہیں ہے۔ کیا ہے وہ چیز کہ جسے اللہ رب العالمین نے حیات دنیاوی کے لیے زینت کا باعث بنایا؟ وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور انشاءاللہ یاد رکھیں از اول تا آخر، اب سے لے کر پورے اختتام تک اس تقریر کے ایک بھی بات میری اپنی طرف سے نہیں ہوگی۔ جو بھی بات، میں یہاں پر ترجمان خدا اور رسول ہوں، اللہ کی بات آپ کے سامنے بیان کروں گا، رسول اللہ کی بات آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور جو بھی دعویٰ کروں گا اس کی آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں دلیل پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔ جس کی زندگی میں اولاد نہیں ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین نے ابھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں دے، لیکن ابھی تک اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی کو خوبصورت نہیں بنایا ہے۔ اور الحمدللہ جس ذات کے حوالے سے، جن شخصیتوں کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، وہ ہماری اولاد ہیں، اور اللہ رب العالمین کا اس لمحے کروڑ شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو صاحب اولاد بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں کو مزین فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اولاد کے طور پر سامان زینت ہم سب کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو سامان زینت ہے، اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی بھیجی جانے والی سب سے برگزیدہ مخلوق انبیاء ہیں۔ انبیاء سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کوئی مقدس نہیں، انبیاء سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے مقام اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کوئی اعلیٰ اور عرفہ نہیں۔ سب سے پہلے انبیاء کے بعد دوسری مخلوقات اور دوسرے رینک کے لوگوں کا اللہ رب العالمین کے یہاں نمبر آتا ہے۔ انبیاء جو اپنے آپ میں انتہائی مقدس ہستیاں تھیں، کبھی اللہ رب العالمین سے انہوں نے کسی دنیاوی نعمت کا سوال نہیں کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد قرآن مجید کو از اول تا آخر آپ دیکھ لیں، آپ نہیں پائیں گے انبیاء کو دولت مانگتے ہوئے اللہ رب العالمین سے۔ آپ انبیاء اکرام کو دوسری تیسری مٹیریلسٹک چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہوئے نہیں پائیں گے، ورنہ اگر انبیاء مانگتے تو اللہ رب العالمین سونے اور چاندی کے ڈھیر ان کے قدموں میں بچھا دیتا اور پوری دنیا کو ان کے لیے مسخر اللہ رب العالمین کر دیتا۔ لیکن آپ کسی نبی کو نہیں پائیں گے کہ اس نبی نے اللہ رب العالمین سے دنیاوی زندگی کی مٹیریلسٹک چیزوں کا مطالبہ کیا ہو۔ لیکن ہاں، جب بات انبیاء کی آئی تو انبیاء کو بھی یہ بات ناگوار گزری کہ اللہ رب العالمین انہیں نعمت اولاد سے محروم رکھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس چیز کو، انبیاء اکرام نے بھی برداشت نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھیں۔ تو آپ دیکھیں گے جا بجا قرآن مجید کے اندر مختلف اوراق اگر آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آپ کو ملیں گی کہ انہوں نے ان دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے اولاد کا مطالبہ کیا ہے۔ امام الانبیاء، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ہم میں سے ہر کوئی اس دعا سے گزر چکا ہے۔ اولاد کی طلب میں ہر کسی نے ضرور یہ دعا مانگی ہوگی، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ کیا پیاری دعا ہے۔ آپ حضرت زکریا کو دیکھیں گے، انہوں نے کہا ربی حب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ تیری طرف سے مجھے ولی عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، جو میرا وارث بنے، جو پوری لیگیسی ہے ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، یہ جو پوری لیگیسی کو کنٹینیو کرنے والا، وجعلہ ربی رضیہ، اے اللہ تو اسے رضی بنا، تو اس سے راضی ہو، ایسی اولاد تو مجھے عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا اللہ رب العالمین سے مانگی، اور عمر کے اس مرحلے میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگی جب عام طور سے آدمی اولاد کی امید چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن انبیاء اکرام کو دیکھیں، زندگی بھر اس دولت کو، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو اللہ رب العالمین سے مانگتے رہے، یہاں تک کہ آخری عمر میں آ کر بھی انبیاء نے اللہ رب العالمین سے اولاد کی نعمت بے بہا کا سوال کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے مختلف مقامات پر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حضرت زکریا کی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے دنیا میں اکیلا مت چھوڑ، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا حضرت زکریا نے کی۔ تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء کی دعائیں وہ دعائیں جو انبیاء نے اللہ رب العالمین سے طلب اولاد کے لیے مانگی۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد دنیاوی زندگی کے لیے زینت کا سامان ہے، دنیاوی زندگی کو مزین کرنے والی چیز ہے، اور انبیاء نے بھی اس دولت سے، اس نعمت سے محرومی برداشت نہیں کی، اور انبیاء بھی اللہ رب العالمین کے سامنے دست سوال دراز کر کے اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگ بیٹھے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں تو اکیلا نہ چھوڑ، میری بھی زندگی کو مزین فرما اور مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد تو دے دی، اللہ رب العالمین نے ہمیں بچے دیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد دی، زینت کا سامان ہمیں فراہم کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر چونکہ مٹیریل دور ہے، آج ہم ایک سے ایک چیزیں اپنے گھروں کے اندر مزین کرنے کے لیے سامان تزئین کے طور پر ہم ایک سے ایک مہنگی چیزیں اپنے گھروں میں لاتے ہیں۔ بہترین سے بہترین قالین ہمارے گھروں میں دیکھے جاتے ہیں، بہترین سے بہترین فلورنگ ہمارے گھروں میں دیکھی جاتی ہے، بہترین سے بہترین ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جھومر ہیں، بہترین سے بہترین سواریاں پارکنگ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے جتنا زیادہ ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہے، اتنا زیادہ وہ اپنے پاس سامان زینت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنے زیادہ زینت کا سامان اپنے آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن whatever we get to adorn our houses or our lives comes at a cost first of all and needs vigorous maintenance۔ یہ آپ یاد رکھیں گے، یہ اصول ہے۔ جب بھی کسی چیز کو زینت کے لیے اختیار کیا جائے، جب بھی کسی چیز کو ہم زینت کے لیے اپنے گھر میں لا کر سجا دیں، لا لینا کافی نہیں ہے، اس کو ویسے مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے۔ جس چیز کو ہم زینت کے لیے لاتے ہیں، اور یاد رکھیں 10 روپے کی کوئی چیز لائیں، 50 روپے کی کوئی چیز لائیں، 100 روپے کی چیز لائیں، سستی چیز، اسے اتنی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اسے اتنی زیادہ مینٹیننس کی ضرورت ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ دنیاوی اصول ہے، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہے، جو جتنی زیادہ بہو مولیہ ہے، وہ اتنی زیادہ مینٹیننس کی متقاضی ہے، اتنا زیادہ مینٹیننس ڈیزرو کرتی ہے، ورنہ وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ آپ اگر بیجاپور کی سڑکوں میں، بیجاپور میں اگر بہت ہی مہنگی کوئی کار لاتے ہیں، یورپ سے بہت ہی بہترین کوئی کار، قیمتی کروڑوں روپیوں کے اندر جو کاریں ملتی ہیں، آپ کیا اسے یہاں پر مینٹین کر پائیں گے؟ وہ کار اتنی قیمتی ہے، اس کا مینٹیننس کیسا ہوتا ہے، ہر چیز اس کی الگ، اس کا معاملہ پوری کی پورا الگ، اور اتنا زیادہ مینٹیننس کا متقاضی اس کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سے ہر چھوٹی بڑی چیز کو آپ دیکھ لیں، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہے اتنی زیادہ اس کی مینٹیننس درکار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں زینت کے لیے ایک چیز عطا فرمائی اولاد کے طور پر۔ اب جب اولاد ہمارے گھر آ گئی، اب اگر کوئی یہ سمجھے یا پھر یہ کرے کہ بالکل مینٹیننس نہیں، کیا وہ چیز خراب نہیں ہو سکتی؟ بالکل خراب ہو جائے گی، بالکل خراب ہو جائے گی۔ ہمارے لیے وہ چیز فتنے کا باعث بنے گی، ہمارے لیے آزمائش کا باعث بنے گی، یہاں تک کہ اگر اس کا صحیح سے مینٹیننس نہیں ہوا تو وہ چیز، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، دونوں طرح کا اسلوب اللہ رب العالمین کا آپ دیکھیں گے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے اولاد کو نعمت قرار دیا، ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے اولاد کو باعث زینت قرار دیا۔ اللہ کی بڑی نعمتوں کا جہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے، وہاں پر اولاد کا اللہ نے ذکر کیا۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو مال اور اولاد اور بیویاں ہیں انہیں دشمن قرار دیا ہے، انہیں فتنہ قرار دیا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے کہا کہ تمہاری بیویاں، تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پر یہ کہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بعض بیویاں، بے شک تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان دشمنوں سے بچو۔ آدمی باہر کے دشمنوں سے تو بچتا رہتا ہے، آدمی باہر کے دشمنوں سے پروٹیکشن تو اختیار کر لیتا ہے، بالکل تیار رہتا ہے کہ وہ کب حملہ کریں گے اور میں کب ان کے حملے کا جواب دوں گا۔ لیکن یہ دشمن گھر کے دشمن ہیں، اگر صحیح مینٹیننس ان کا نہیں ہوا، اس سامان زینت کا، اس نعمت بے بہا کا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، اگر اس کا صحیح سے ہم نے مینٹیننس نہیں کیا، کما حقہ، اگر اس کی ویسی ہم نے پرورش نہیں کی، ویسی تربیت اگر نہیں کی، تو یہ اولاد جسے اللہ رب العالمین نے رحمت کہا تھا، نعمت کہا تھا، زحمت بننے میں دیر نہیں ہوگی، یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ یاد رکھیں، بہت بڑے عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ فاحذروہم، اللہ نے فرمایا کہ ان دشمنوں سے بچو، ان دشمنوں سے خبردار اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کے حصول کے بعد
باقاعدہ اس نعمت کو اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق. یہ بھی ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ہمیں حاصل ہوتی ہے تو اس نعمت کے حصول کے بعد منعم کی منشا کے مطابق اس نعمت کا استعمال کیا جائے. منعم کا مطلب جس نے ہمیں وہ نعمت دی ہے وہ کیسے چاہتا ہے کہ ہم اس نعمت کو مینٹین کریں، بالکل اس منعم کی منشا کے مطابق ہم چاہیں ہم کریں اس کی پرورش یا پھر اس کا مینٹیننس اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق. تو اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ بنے گی، یہ اولاد، یہ گھر والے ہمارے لیے عدو اور دشمن بنیں گے. اب چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں. چند باتیں میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں کروں گا. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلے میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ جو معاملہ ہے جس سلسلے میں آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت یا پھر اسلامک اپ برنگنگ آف دا چلڈرن، اس سلسلے میں مختلف زبانوں میں اور بالخصوص عربی زبان کے اندر آپ دیکھیں گے بہت ساری کتابیں، اردو زبان کے اندر بھی آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی. مستقل کتاب اس سلسلے میں اہل علم نے لکھی ہیں. ان ساری باتوں کا احاطہ تو بچے ہوئے وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں کروں گا. اب وہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اتنی ساری ہیں کہ اس کے اندر مجھے بعض چیزیں چیری پک کرنی پڑ رہی ہیں. اب شکار ماہ کروں یا تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں والا معاملہ ہے. کس چیز کو ترک کروں، کس چیز کو منتخب کروں، آپ کے سامنے بات بتانے کے لیے. خیر بات کا آغاز کرتے ہیں. چند باتیں چیدہ طور پر آپ کے سامنے میں بتاؤں گا اولاد کی تربیت کے تعلق سے. تربیت اولاد، اولاد کی تربیت، اولاد کی اصلاح. یاد رکھیں یہ اصول اور یہ لائن یہاں سے لے کر جائیں. آج تربیت اولاد تربیت ذات سے شروع ہوتی ہے. یاد رکھیں، ایک بار اور ریپیٹ کر رہا ہوں جملہ، تربیت اولاد تربیت ذات سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کی تربیت کرنی ہوگی. اگر ہم اپنی ذات کی تربیت نہیں کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سدھرے رہیں، ہمارے بچے اچھے بنیں، تو یہ تو خام خیالی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ریئرسٹ آف دا ریئر کیسز میں آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے، بہت ریئر کیس. جنرل اصول ایسا نہیں ہے. آزر کے گھر میں ابراہیم بہت ریئر کیسز میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن دنیا کا اصول جس کو اللہ رب العالمین نے اسباب کے تحت باندھا ہے، اس اصول کے تحت آپ دیکھیں گے تو تربیت اولاد سٹارٹس ایٹ تربیت ذات. یعنی اپنے آپ کو ہمیں تربیت دینی پڑے گی، اپنے آپ کی اصلاح ہمیں کرنی پڑے گی. ورنہ یاد رکھیں جتنا ہم بگڑیں گے، جتنا ہم بگڑے ہوئے ہوں گے، اس سے ایک قدم آگے ہماری اولاد بگڑ جائے گی. یاد رکھیں جتنا ہم بگڑیں گے ہمارے بگڑاہٹ کو اولاد ہماری نیکسٹ لیول پر لے جائے گی. اور ویسے بھی اس جنریشن کا تعلق معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہر معاملے میں نیکسٹ لیول ہے. جہاں پر ہماری عقل رک جاتی ہے وہاں پر یہ لوگ آج وہاں سے ان کی عقل شروع ہو رہی ہے. آج 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ موبائل 50 سال کے آدمی سے بہتر آپریٹ کرتا ہے. اس جنریشن کے 50، پرانی جنریشن کے 50 سال کے آدمی سے بہتر موبائل ہمارے بچے آپریٹ کرتے ہیں 4-5 سال کے. تو یاد رکھیں اگر ہمارا معاملہ بگڑا ہوا ہوگا، تربیت ذات ہم نہیں کریں گے، تو تربیت اولاد کے خیال کو بھول جائیے. آپ تربیت اولاد نہیں کر سکتے، میں تربیت اولاد نہیں کر سکتا اگر میں تربیت ذات کو چھوڑ دوں، اگر اپنے آپ کی اصلاح نہیں کروں گا. اچھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کو میں ایسے ہی بیان نہیں کروں گا، باقاعدہ دلائل اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت مریم کو آپ نے دیکھا، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے مختلف مقامات پر سنا بھی ہے. قرآن مجید کے اندر نام کے ساتھ اگر کسی عورت کا ذکر ہے، پورے قرآن مجید کے اندر نام کے ساتھ بائی نیم، تو حضرت مریم کا ذکر ہے. عورتوں کا ضمناً ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، مختلف خواتین کا، لیکن نام کسی عورت کا قرآن مجید کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. یہاں تک کہ حوا کا نام بھی قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گا. اسی طرح سے دوسری حضرت زینب کا نام آپ کو ملے گا، لیکن جنرلی اگر آپ دیکھیں گے تو خواتین کا نام آپ کو نہیں ملتا. لیکن حضرت مریم ایک ایسی خاتون ہے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں نام کے ساتھ کیا. اب حضرت مریم کا معاملہ ہم میں سے بخوبی سب لوگ واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کاملہ واسعہ سے انہیں اولاد عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روپ میں. اولاد ایسی کہ بنا نکاح کے، بنا ازدواج کے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو اولاد عطا فرمائی. حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لوگوں کے درمیان آ گئیں. لوگ حیران رہ گئے
لوگ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ایک ایسی بات کی نسبت، ایک ایسے گناہ کی نسبت انہوں نے حضرت مریم کی طرف کر دینا شروع کیا جس کا سرے سے کوئی تعلق حضرت مریم سے تو تھا نہیں، لیکن حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جو گنوارے میں تھے، جو گود میں تھے، حضرت مریم لوگوں کے سامنے آتی ہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کشادگی پیدا کرو تو مجلس میں کشادگی پیدا کرو. آپ مجلسوں میں کشادگی پیدا کریں، یعنی جو نوجوان لوگ ہیں بعض دفعہ اگر کوئی بزرگ شخصیت آ رہے ہیں تو انہیں جگہ دیں، اور اسی طرح سے کوشش کریں کہ آپ وہاں پر ایڈجسٹ ہو کر بیٹھ جائیں اور باتوں کو بغور سماعت فرمائیں، چونکہ ان باتوں کا تعلق میری اپنی ذات سے نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں. خیر، حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں تو لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی. تہمت لگا کر ایک بات وہاں پر لوگوں نے حضرت مریم سے کہی ہے جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک درج فرمائی. وہ بات میرا مستدل ہے، وہاں سے میں دلیل لینے والا ہوں. کیا کہا لوگوں نے حضرت مریم سے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا، تمہارا باپ برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی، تمہارا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی، تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس سے کیا دلیل ملتی ہے؟ اگر باپ ویسا ہو اور بچہ ایسا ہو جائے، یہ چیز قرین قیاس یعنی عقل کے باہر نہیں ہے، عقل سے دور نہیں ہے. باپ ایسا تھا، باپ برا تھا، بچہ ایسا ہو گیا، سمجھ میں آنے والی چیز ہے. ماں ایسی تھی، بچی ایسی ہو گئی، بچہ ایسا ہو گیا، سمجھ میں آنے والی چیز ہے. لیکن باپ بہت اچھا، ماں بہت اچھی، بچہ بگڑ گیا، تو لوگ یہی پوچھیں گے جو حضرت مریم سے لوگوں نے کہا ما کان ابوک امرؤ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم، یہ کیا ہو گیا کہ تمہارا باپ تو بہت اچھا تھا، تمہاری ماں بھی بہت اچھی تھی، تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ معلوم یہ ہوا کہ کائنات کا اصول یہی ہے جو لوگوں نے حضرت مریم سے بیان کیا، اور اللہ رب العالمین نے آخرت تک، قیامت تک قرآن کے اندر اس کو درج فرمایا کہ اگر ماں باپ ٹھیک ہیں تو 99% آف دا ٹائمز، 98% آف دا ٹائمز لے لیجیے اولاد ٹھیک ہوگی. جی ہاں، یہ جنرل اصول اللہ رب العالمین کا ہے. ہاں اگر ماں باپ بہت اچھے ہیں تو ایکسیپشنز تو ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر آپ نے سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیسا تھا. ایکسیپشنز ہیں دونوں سائیڈ میں. ادھر سے باپ آزر ہے، ابراہیم پیدا ہو سکتے ہیں، ادھر سے باپ نوح ہے اور نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا پیدا ہو سکتا ہے. یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ جنرل رولز نہیں ہیں. جنرل رول یہی کہتا ہے ماں باپ اچھے، ماں باپ نیک، ماں باپ موحد، ماں باپ صالح، اولاد نیک، اولاد موحد، اولاد صالح. تو تربیت اولاد کا سیدھا تعلق تربیت ذات سے. اس بات کو یاد رکھا جائے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد سدھرے تو مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. اس بات کو یاد رکھا جائے. آج کے اس درس کا مرکزی عنوان اس چیز کو سمجھیے. اگر یہ ایک لائن بھی اگر آپ یہاں سے لے کر جائیں گے، آج آپ سب کو یہاں پر بلانے کا ہمارا مقصد ختم، مقصد حل. الحمدللہ مقصد حاصل ہو گیا. تربیت اولاد کا تعلق تربیت ذات سے. میں سدھر جاؤں گا، میری اولاد ضرور سدھرے گی. ایک اور دلیل اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور کتنی اچھی بات ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہاں پر اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں. بہت ہی فطری چیز ہے، ہونی بھی چاہیے. نہ کہ صرف یہ کہ اپنی اس زندگی میں ہم اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا فیوچر سیکیور ہو. مال کے ذریعے، زمینوں کے ذریعے، جائیداد کے ذریعے اینڈ واٹ ناٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے فیوچر کو ہم سیکیور کریں، میری زندگی میں بھی، میری زندگی کے بعد بھی. اس سلسلے میں ہم بہت ساری دولت مال کو ذخیرہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ کے نزدیک انشورنس ہے. انشورنس، اولاد کی مستقبل کا انشورنس. جی ہاں، اولاد کی مستقبل کا انشورنس. میرے جانے کے بعد میری اولاد کے نام سے لائف انشورنس جو آدمی کرتا ہے کہ جانے کے بعد اولاد کو یہ ملتا ہے، تو اس سلسلے میں انشورنس اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ جو دوسرے انشورنسز وغیرہ ہیں جو اپنے آپ میں محل نظر ہیں وہ ایک الگ چیز، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انشورنس ہے کہ جب میں دنیا میں سے چلا جاؤں، دنیا میں جب تک رہوں تب تک، اور دنیا سے جب میں چلا جاؤں تب بھی میری اولاد
بہت صحیح رہے، میری اولاد کی حفاظت ہو، میری اولاد محفوظ رہے، میری اولاد مامون رہے، تو کیا فارمولہ ہے؟ کیا فارمولہ ہے؟ اللہ اکبر. اگین بیک ٹو قرآن. پھر سے ہم قرآن سے دلیل لیتے ہیں. کوئی دعویٰ ایسا آپ کے سامنے نہیں کیا جائے گا جس کی دلیل کتاب و سنت سے نہیں پیش کی جائے گی. الحمدللہ. آپ نے سورہ کہف تو بارہا پڑھی ہے، اور سورہ کہف ہم میں سے ہر کوئی بالخصوص جمعہ کے دن بکثرت ہم پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر خیر تفصیلی واقعہ ہے، میں سیدھا پوائنٹ پر آتا ہوں. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر جو بیان کیا، وہاں پر ایک دیوار کا واقعہ ہے. دیوار کا حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو درست فرمائی، بالخصوص ان لوگوں کی دیوار جس کا تعلق اس گاؤں سے تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو مہمان قبول نہیں کیا گیا، جہاں سے ان کو بھگا دیا گیا. ایسی گاؤں کی ایک دیوار جو گرنے کو تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت فرمائی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اما الجدار، جدار کان لغلامین یتیمین، یہ کس کی تھی؟ یہ جدار یعنی یہ دیوار کس کی تھی؟ دو یتیم بچوں کی تھی. دو یتیم بچوں کی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت فرمائی. غلامین یتیمین فی المدینہ، اس شہر کے دو یتیم بچوں کی دیوار، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت فرمائی. اب جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یہ کیا ہے کہ آپ نے اس دیوار کی مرمت فرمائی ہے؟ یہ ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں مہمان تک قبول نہیں کیا، ایسا درویوہار جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ایسا ال ٹریٹمنٹ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، آپ نے ان کی دیوار کو درست کیا. اس گاؤں والوں کی دیوار کو کیوں آپ نے درست کیا؟ تو کہا حضرت خضر نے کہ کان لغلامین یتیمین، یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی. کان ابوہما صالحا، یہ نقطے کی بات ہے، یاد لے، یہاں سے لے کر جانے کی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، بیزار نہ ہو. یہ بار بار بول رہے ہیں تو یہ بات بول کے، یہ بات سب سے اہم ہے یہاں سے لے جانے کی. کان ابوہما صالحا، جن دو بچوں کا باپ جو آج یتیم ہے ان کا باپ صالح تھا، ان کا باپ نیک تھا. آج وہ باپ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے خضر کو بھیج کر ان بچوں کی دیوار کی مرمت فرمائی ہے. جی ہاں، خضر علیہ السلام کو بھیج کر، جن کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ ہے، ان کے خزانے کی رکشا کے لیے، اس دیوار کی مرمت کے لیے اللہ رب العالمین نے کسے بھیجا؟ خضر علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے. تو اگر ہم دنیا میں ہیں، نیک ہیں، ہمارے بچوں کی حفاظت ہوگی. اس پرفتن دور میں خاص طور سے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ روزانہ اخباروں کے اندر اور نیوز کی زینت بنا ہوا ہے، خیر اس طرف مجھے جانا نہیں ہے، لیکن اس پرفتن دور میں مختلف طرح کے ایجیٹیشنز، مختلف طرح کے پروٹیسٹ اور بہت ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، خیر قانون کے دائرے میں رہ کر انہیں کیا جا سکتا ہے تو کیا جائے، ورنہ واقعی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری اور میرے بچوں کی لائف سیکیور ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صالح بنیں. کان ابوہما صالح، اگر ہم صالح بنتے ہیں، ہماری اپنی زندگی میں ہمارے بچوں کی حفاظت، ہماری اپنی زندگی میں ہمارے بچوں کی تربیت، اور ہماری زندگی کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کا اللہ رب العالمین محافظ ہوگا، ہمارے بچوں کے اللہ رب العالمین غیب سے حفاظت کا سامان فراہم کرے گا. تو یہ ایک بہت اہم ضروری نقطہ تھا میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس طرح کا معاملہ پیش آتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، ایڈجسٹ ہوتے رہیں گے. آپ حضرات جو ہے بالکل توجہ کے ساتھ باتوں کو سماعت فرمائیں. تو سب سے پہلا نقطہ تربیت اولاد کے حوالے سے جو آپ کے سامنے کتاب اللہ کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے وہ ہے کہ تربیت اولاد تربیت ذات سے شروع ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو سدھارے گا، اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کی اصلاح فرمائے گا. اب آگے بڑھتے ہیں. اس سلسلے میں تربیت اولاد کے تعلق سے مختلف باتیں ہیں. ایک اور چیز جس کی طرف مجھے آپ کو لے جانا ہے، گھر کا جو ماحول ہے، بالخصوص ماں باپ کا تعلق اور خاص طور سے باپ کا جو تعلق ہے اولاد کے ساتھ تھوڑا سخت ہوتا ہے. باپ کا جو تعلق اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے تھوڑا سخت ہوتا ہے. اب یہ کہاں تک اسلامی چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت سخت رہیں؟ میں باپ ہوں اسی لیے میں نیچرلی سخت ہوں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تھے؟ بالکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل کرتے تھے،
بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہیں کرتے تھے. جی ہاں، بالکل نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اولاد کی تربیت میں سختی نہیں فرمائی ہے. بالکل تند مزاجی، اور اولاد کے ساتھ یقیناً محبت اپنی دل میں ہے، لیکن when it comes to dealing with the child, when it comes to talking with the child، ایسی صورت میں جب بچہ آتا ہے باپ بالکل ریڈی ہو کر بیٹھ جاتا ہے، بالکل چہرے کے ہاؤ بھاؤ بگڑ جاتے ہیں، چہرے کے ہاؤ بھاؤ بگڑ جاتے ہیں، غصہ ناک پر آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ بچوں کو بہت بری طرح سے پیٹا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت نہیں ہے میرے بھائیوں. گھر کے اندر رفق کا ماحول ہو. گھر کے اندر ان اللہ اذا اراد خیر من اہل بیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ خیرا، جب کسی گھر کے اندر اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے اندر رفق کو اللہ رب العالمین ودیعت کر دیتا ہے، ان کے گھر پر اللہ رب العالمین نرمی کو نازل کر دیتا ہے، گھر والے نرم ہو جاتے ہیں. ان اللہ اذا اراد خیرا، جب اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کرتا ہے کسی گھر کے اوپر تو اللہ رب العالمین وہاں پر نرمی نازل کر دیتا ہے، گھر والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، باپ کی اپنی شخصیت کے اندر رفق بھرپور ہونا چاہیے، لیکن باپ کی اپنی ذات کا ایک اینگل تھوڑا ہارش اور ٹیڑھا بھی ہونا چاہیے، اپنی جگہ وہ چیز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں غالباً پوری طرح سے مجموعی طور پر ایک تند مزاج آدمی ہوں، سخت مزاج آدمی ہوں، مجموعی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میری اپنی ذات کے اندر آپ دیکھیں رفق ہو، بھرپور رفق ہو. الحمدللہ ان اللہ رفیق و یحب الرفق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، 2-3 روایات اس سلسلے میں ہیں کہ عائشہ، اللہ رب العالمین رفیق ہے، اللہ رب العالمین نرم ہے، ویحب الرفق ویحب الرفق. اور ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ لا یکون الرفق فی شیء الا زانہ، لا یکون الرفق فی شیء الا زانہ وما ينزع من شیء الا شانہ. یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رفق جس چیز میں بھی داخل ہو جائے، رفق یعنی نرمی، تربیت اولاد کے اندر بالخصوص نرمی کے پہلو کو غالب رکھیں، نرمی کے پہلو کو غالب رکھیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سختی وقتاً فوقتاً ضروری ہوتی ہے، بالخصوص جب ہم لڑکے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غالباً ہم مجموعی طور پر ہم نرم مزاج رہیں، رفیق رہیں اپنے بچوں کے ساتھ. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یکون الرفق فی شیء الا زانہ وما ينزع من شیء الا شانہ. یہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ رفق یعنی نرمی اگر کسی چیز کے اندر ہے تو اسے مزین کر دیتی ہے، اسے زینت والی بنا دیتی ہے، اسے مزین کر دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے. ہمارا گھر ہے جس کے اندر بچے ہیں، ہمارا گھر آلریڈی بیوٹیفل ہے، ہمارا گھر بہت خوبصورت ہے اگر اس گھر کے اندر بچے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ بات تو ثابت ہوئی. اچھا، مزید میں میرے گھر کو اور کیسے خوبصورت کر سکتا ہوں؟ چلیے ہمارے گھر کے اندر ہم رفق کا دورہ کرتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہو جاتے ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے رفیق بن جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نرمی اگر کسی چیز کے اندر ہو تو اسے مزین کر دیتی ہے. وما ينزع من شیء الا شانہ، اور اگر کسی چیز سے نرمی کو نکال لیا جائے، اگر کسی چیز سے نرمی کو نکال لیا جائے تو اسے ڈسگریسفل کر دیتی ہے، ڈسگریسفل، بدصورت کر دیتی ہے اس چیز کو. جی ہاں، بالکل بدصورت ایک چیز ہو جاتی ہے. اگر ہمارے گھر کے اندر نرمی کا معاملہ نہیں ہے تو وہ گھر ڈسگریسفل ہے، وہاں پر خوبصورتی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر تند مزاجی ہے، سخت مزاجی ہے، تو گویا ابھی اللہ رب العالمین نے ہمارے گھر کے اوپر خیر کا ارادہ نہیں فرمایا ہے. اس حدیث سے ہمارے گھر کے اندر نرمی کا معاملہ، ٹھیک ہے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف. اللہ رب العالمین نرمی سے وہ آپ کو عطا کرے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سدھرے، آپ کی بچی سدھرے، جو بگاڑ اس کے اندر آیا ہے وہ بگاڑ دور ہو جائے، تو کیوں نہ اس بار نرمی کو ٹرائی کیا جائے، کیوں نہ محبت سے اس چیز کو ڈیل کیا جائے. جی ہاں، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے باتیں اللہ کے نبی کی بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوں، انہوں تو بالکل سختی کے خلاف ہیں، اس طرح سے نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ ایک اینگل ہماری اپنی شخصیت کا سخت بھی ہونا چاہیے، لیکن غالباً ہم کیا رہیں، زیادہ تر مجموعی طور پر ہم نرم رہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف. اللہ رب العالمین نرمی سے وہ نتیجہ دیتا ہے جو سختی کرنے پر نہیں دیتا.
کسی بھی معاملے کے اندر آپ لے لیں، نہ کہ صرف یہ کہ تربیت اولاد کے اندر، آپ مجموعی طور پر اگر دیکھیں زندگی کے کسی بھی معاملے کو، آپ رفق کو مقدم رکھ کے دیکھیں، اللہ رب العالمین آپ کو وہ نتیجہ دے گا جو اللہ رب العالمین سختی کرنے پر نہیں دیتا ہے، سختی کرنے پر اللہ رب العالمین نہیں دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سنا ہے، بہت مشہور صحابی ہیں، خادم خاص، خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان موجود ہے، سبحان اللہ، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ جب سے چھوٹے تھے تب سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر گئیں، بالکل چھوٹے، بالکل کم سن حضرت انس، اور ہم جانتے ہیں کہ کم سنی کی عمر میں کتنا زیادہ امکان ہوتا ہے کچھ غلط کر دینے کا، سامنے والے کو غصہ منگوانے کا کتنا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان صحیحین کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ لیکن یہ جملہ بہت عجیب ہے، بہت عجیب، ولا یقول لی اف قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، کبھی اف نہیں کہا مجھے، اف قط، مجھے کبھی اللہ کے نبی نے اف تک نہیں کہا۔ مارنا جس طرح سے ہم بچوں کو مارتے ہیں، بعض دفعہ جانوروں کے جیسا سلوک کر کے مارتے ہیں، پٹوں سے پٹائی ہوتی ہے، لاٹھی سے پٹائی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنا تو دور کی بات، انس کو اف تک نہیں کہا۔ پھر لما صنعت اللہ صنعت، تم نے کسی کام کے کرنے پر، حضرت انس نے کوئی کام کیا ہو، اس کام کے کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پوچھا لما صنعت، تم نے یہ کیوں کیا۔ پھر کسی کام کے نہ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ صنعت، کیا تم نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کے نبی نے نہیں کہا۔ کیا تربیت کا طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہوگا، کیا رفق کا معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا ہوگا۔ تو رفق کا یہ جو دوسرا، سب سے پہلی بات تربیت ذات کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بتائی، دوسری جو بات کی نشاندہی میں نے آپ کی طرف کی ہے وہ ہے رفق، ہمارے گھر کے اندر نرمی کا معاملہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب سنت یہی ہے، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ٹوکتے ہوئے روکتے ہوئے پائیں گے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا عنصر، رحمت کا پہلو غالب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہمارے گھروں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم لائیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں مزید باتیں آپ کے سامنے میں 1-2 اور کروں۔ گھر کے اندر جو ماحول ہمارا ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیں اس چیز کو۔ گھر کا ماحول، سب سے پہلے ماں باپ کا اپنا کردار، اور جو گھر کا ماحول ہے یہ ایک بچے کی پوری زندگی کے لیے جو نقش اس کے اوپر چھوڑ کر جائے گا، عمر کے کسی دوسرے مرحلے کے اندر کوئی چیز اس قدر گہرا اثر نہیں چھوڑتی ہے۔ یاد رکھیں اس چیز کو، بچپن کے اندر جو باتیں ہمارے ذہن میں گھر کر جاتی ہیں، جو کیریکٹرز، جو طرح کا ماحول، جس طرح کا ایٹماسفیئر، جس طرح کا انویرونمنٹ مجھے ملتا ہے، جو باتیں بچپن میں میرے ساتھ پیش آئیں، یہ میری ذات پر، میری اپنی مستقبل کے اندر، میری اپنی پرسنالٹی کا ایک انمٹ نقش بن جاتا ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا، یاد رکھیں۔ تو بچپن ہی میں ایسے یادیں بچوں کو دے دیں، ایک ایسا ماحول گھر کا دے دیں، بچہ جب بڑا ہو جائے، 30 سال کا ہو جائے، 25-35 سال کا ہو جائے، تو جب مڑ کر دیکھے تو سب سے پہلے وہ اپنے والدین کو رفیق پائے۔ بہت زیادہ میرے والدین میرے ساتھ نرم تھے، بہت نرم گوشہ میری ماں تھی، بہت نرم گوشہ میرے والد تھے۔ سب سے پہلے جب وہ اپنے بچپن کو یاد کرے تو آپ کو رفیق پائے، سب سے پہلی بات۔ دوسرا، اپنے گھر کا جو ماحول ہے، جب بچہ پیدا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، یاد رکھیں، میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات، کہ جو چیزیں ہمارے گھر میں ہو رہی ہیں، جس طرح کا ماحول ہمارے گھر کے اندر ہے، یہ ہمارے بچوں کے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑ کر جانے والا ہے۔ آج بچہ ہوش سنبھالتا ہے، ایک طرف امی ہیں کہ ٹی وی دیکھتے بیٹھ گئی ہیں، ایک طرف امی ہیں کہ فون لے کر بیٹھ گئی ہیں، دوسری طرف ابو ہیں کہ فون لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، یعنی بچپن کا علم پتھر کا نشان ہوتا ہے، پتھر کے اوپر جو نشان کیا جاتا ہے وہ معاملہ ہے۔ بچہ نشو نما پا رہا ہے، اپنے بڑھتی ہوئی عمر کے اندر کیا دیکھ رہا ہے؟ ناچ گانے کا ماحول دیکھ رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے اندر بچہ کیا دیکھ رہا ہے کہ ماں کو ٹی وی دیکھتا ہوا، سیریلز دیکھتا ہوا، سیریلز کے اندر بھجن سنتا ہوا، اس طرح کا معاملہ ماں کا ہے۔ باپ کا معاملہ یہ ہے کہ پوری طرح سے سب سے پہلے تو بیزی، والدین اپنے بچوں کے اوپر وقت نہیں دیتے، اور جب بھی دیتے ہیں
اسی طرح کی بے حیائی کے کام، اسی طرح کا معاملہ گھر کے اندر ہے. اور میں اپنا معاملہ آپ کے سامنے اگر بیان کروں، مجھے اپنے بچپن کی کون سی چیز میری اپنی زندگی پر بہت گہرا اثر جس چیز نے چھوڑا ہے، ویسے میں کوئی بڑا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن جتنا بھی میں آپ کے سامنے بول پا رہا ہوں اس کا تعلق میری اپنی بچپن کی ایک یاد سے ہے. اگر آپ اس چیز کو ٹرائی اگر کر سکتے ہیں تو بہت نتیجہ خیز میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب میں بہت چھوٹا تھا، ایسا معاملہ تو نہیں تھا کہ ہمارا گھر بہت بڑا ہو، مادی وسائل کی اس گھر میں فراوانی ہو، ایسا گھر نہیں تھا. مٹیریلسٹیکلی اٹ واز اے ویری پور ہاؤس، دیر واز ایون نو کانکریٹ اور سلیب اف یو سے، اس طرح کا معاملہ تھا. وہ بہت ہی کمزور بوسیدہ گھر تھا، وہاں پر میں پیدا ہوا. لیکن میری اپنی بچپن کی ایک بہت ہی اسٹرانگ میموری یہ ہے کہ آئی یوز ٹو فائنڈ مائی فادر ریڈنگ بکس. آئی یوز ٹو فائنڈ مائی فادر ریڈنگ بکس. میں نے اپنے والد کو کتابیں پڑھتا ہوا دیکھا ہے، اور میرے گھر میں برتن کم اور کتابیں زیادہ تھیں اس دور کے اندر. برتن کم، کتابیں زیادہ، اور ہم نے اپنے والد کو کتابیں پڑھتا ہوا دیکھا ہے. یہاں تک کہ آئی اسٹل ریممبر اینڈ دوز پکچرس آر اسٹل ایز فریش ایز دین ان مائی مائنڈ دیٹ ایون وائل ایٹنگ ہی یوز ٹو ریڈ. جب کھا رہے ہوتے تب بھی پڑھ رہے ہوتے، آج بھی وہ عادت ہے الحمدللہ. تو یہ اپنے آپ میں میری زندگی کے اندر میں دیکھوں، آج میں اگر مڑ کر دیکھتا ہوں تو یہ جو چیز ہے میری اپنی بچپن کا بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اس چیز نے میری اپنی ذات کی تربیت کے اندر مجھے بہت زیادہ مدد کی ہے. کتابوں کا ماحول، پڑھائی کا ماحول. آج باپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے، آج باپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آئی پیڈ ہے، آج باپ کے ہاتھ میں فون ہے. رات میں the last thing we do before sleeping is we see mobile. The first thing we do even immediately after waking up that we see mobile. آخری کام جو ہم نے رات میں سونے سے پہلے کیا تھا we saw mobile. اور immediately when we wake up سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہم موبائل دیکھتے ہیں. تو یہ معاملہ نہ ہو، گھروں کے اندر کتابوں کا ماحول رکھیں، گھروں کے اندر پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہو. اس چیز کا بچپن کے اندر بچوں کی ذات کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اس چیز کو انشاءاللہ اپنایا جائے. اور بچپن میں اب بچوں کی تربیت آخری ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں. تربیت اپنے آپ میں، جیسے میں نے آپ کے سامنے بہت وسیع باب ہے، اس سلسلے میں ساری باتوں کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی وقتاً فوقتاً تربیت کرتے رہیں. بالخصوص کتاب و سنت کی نصوص میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، 40 النووی کے اندر بھی امام نووی نے اس حدیث کو نقل فرمایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 40 حدیثیں ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. یہ جو 40 حدیثیں ہیں یاد ہونی چاہیے، نہیں تو نہیں کم سے کم ان 40 حدیثوں کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے، جسے ہم 40 النووی کہتے ہیں. اس کے اندر ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چھوٹے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں غالباً. کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیچھے تھا کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اونٹ پر ہوں. آج ہم اپنے بچوں کو بھی گاڑی پر لے کر جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہمارے پیچھے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں سے کیا بات کرتے ہیں؟ چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے سے کیا بات کی ہے. حضرت ابن عباس اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن کہلاتے ہیں، ان سے کیا بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی پیاری باتیں ہیں سبحان اللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا غلام، اے لڑکے. یا غلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ 10-12 سال کا بچہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ 10-12 سال کے حضرت عبداللہ ابن عباس. یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں. انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک. پہلی بات احفظ اللہ یحفظک. اب ہر بات کی تفصیل میں نہیں کر سکتا آپ کے سامنے میں سرسری طور پر باتیں بتاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اللہ ہماری حفاظت کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں ہے. اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو نافذ کرو. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تمہارے مشکل وقت میں اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوگا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. پھر کہا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اے بچے خوشحالی میں اللہ کو یاد کر، خوشحالی میں اللہ کو یاد کر. یعرفک فی الشدہ، اللہ
بدحالی میں تجھے یاد کرے گا، اللہ تیرے مشکل وقت میں تجھے یاد کرے گا۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں، ہمارا الٹا معاملہ ہے۔ بدحالی میں ہم اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، خوشحالی میں اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا، کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ سورہ یونس کی آیتیں ہیں کہ اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے۔ دیکھیے جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں۔ حیران ہوں تم کو مسجد میں دیکھ کر غالب، ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آ گیا۔ اس طرح کا معاملہ، کچھ بھی پرابلم ہے اللہ بہت یاد آتا ہے، بہت یاد، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ، لیکن جب ہم اپنے ضر کو، اس تکلیف کو جو اسے پہنچی تھی اس سے ہٹا دیتے ہیں، تکلیف کو دور کرتے ہیں، مر، گزر جاتا ہے جیسے کہ اس نے مجھے کبھی پکارا ہی نہیں۔ ایسا معاملہ ہمارا اللہ کی ذات سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ پھر عقیدے کی کیا زبردست تعلیم دی، سبحان اللہ۔ آج ایک کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا پریشان، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر خوف و ہراس کا ماحول، ایسا ہوا، یہ قانون آنے والا ہے، وہ قانون، اتنا خوف کا ماحول۔ بچپن میں چھوٹی عمر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست عقیدے کی تعلیم دی ہے۔ اس تعلیم کو یہاں پر لے جائیں یہاں سے اور اپنے بچوں کے اندر منتقل اس تعلیم کو کریں۔ کیا بات، وَعْلَمْ، اے بچے جان لے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وَعْلَمْ ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء لا یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک واعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لا ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک۔ اے بچے جان لے، پوری دنیا مل کر، پورے ورلڈ کے سپر پاورز مل کر، سب کے سب مل کر، سارے انسان مل کر، سارے جن مل کر، پورے ورلڈ کے سپر پاورز مل کر، سب کے سب مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، سوائے اس چیز کے جو اللہ رب العالمین نے تجھ پر لکھ دی ہے، سوائے اس چیز کے تجھے انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دوسرا، اگر اسی طرح سے پوری دنیا مل کر، ورلڈ کے پورے سپر پاورز مل کر اگر میرا کچھ بنانا چاہیں، میرا بنا نہیں سکتے، مجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں فائدہ پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، سوائے اس چیز کے جو اللہ رب العالمین نے تیری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ کتنی زبردست۔ آج ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ یہ آتا، وہ بہو کی ایک اصطلاح ہے ہمارے پاس بچپن سے، بہو آتا کہتے ہو، بیجاپور والوں کی ایک بہت بڑی اصطلاح، بہو آتا، بڈھا آتا، نعوذ باللہ، بڈھا آتا، بچپن سے بڈھا آتا، بچپن ہی سے بوڑھے لوگوں کا ایک خوف ہم نے بٹھا دیا ہے۔ اب یہ آگے چل کر بوڑھوں کا غمخوار کیسے بنے گا؟ بڈھا آتا، بہو آتا، اس طرح کی ہم نے تعلیم ہمارے بچوں کو دے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نڈر بنایا حضرت عبداللہ ابن عباس کو، سبحان اللہ۔ اور ابھی کتنی ایمان افزاں قرات آپ نے مولانا کی سنی، کیا پیاری قرات سنی ہے۔ سورہ لقمان کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کیا بہترین نصیحت کی، کیا پیاری نصیحت کی۔ وہ ساری کی ساری نصیحتیں آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے یا بنی ان لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک مت کر، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف بلانے کا معاملہ ہو، برائی سے روکنے کا معاملہ ہو، اور معاشرتی بہت ساری چیزیں ہیں۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، کتنی پیاری بات ہے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے بچے زمین پر اکڑ کر مت چل، زمین پر اکڑ کر مت چل۔ اور اسی طرح سے وغضض فی صوتک، اپنی آواز کو دھیما رکھ۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اپنی آواز کو بڑا کر کے، اپنی آواز کو بلند کر کے تو گدھوں کے مشابہ ہو جائے گا، اسی لیے اپنی آواز کو تو کم رکھ۔ حضرت لقمان کی بہت ہی پیاری نصیحتیں ہیں۔ اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی آیات، اس طرح کی احادیث کا بکثرت مطالعہ کریں اور اپنی زندگی میں ہم اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ اور آخری چیز جو اس سلسلے میں ہے، آخری چیز جو میں آپ کے سامنے بتاؤں، وہ ہے اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے مادی وسائل کے ساتھ ساتھ روحانی وسائل کو اختیار کیا جائے۔ روحانی کا مطلب کتاب و سنت کے اندر اولاد کی حفاظت کے لیے صحیح احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر جو باتیں وارد ہیں اس چیز کو اختیار کیا جائے۔ جی ہاں، روحانی امراض کے بعض دفعہ بچے شکار ہو جاتے ہیں، نظر بد کے شکار ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھیے کیسا اہتمام کیا، جب بچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پورے بیٹے، کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، نبیوں کی اولاد ہے، کس قدر خوبصورت رہے ہوں گے۔
بہت خوبصورت مصر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مصر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کیا کہا؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بچوں ایک ساتھ دروازے میں داخل نہ ہونا مصر کے اندر، کہیں سب لوگ دیکھ کر تمہیں بہت زیادہ خوبصورت پا کر کہیں تم نظر بد کے شکار، مفسرین نے اس سلسلے میں یہی لکھا ہے کہیں تم نظر بد کے شکار نہ ہو جاؤ، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، دوسرے دروازوں سے داخل ہونا۔ تو نظر بد سے بچنے کا اہتمام بچوں کو کیا جائے، باقاعدہ دعا بچوں کے لیے کی جائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اعیذک بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے، یہ دعا بچوں کے لیے پڑھیں۔ اس کے علاوہ سب سے خوبصورت دعا جو قرآن مجید کے اندر ہے، کیا پیاری دعا ہے، سبحان اللہ، اس دعا کو بکثرت پڑھتے رہیں، نمازوں میں پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار میں دعا کو پڑھیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سبحان اللہ، ہمارے بیویوں اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ کتنی پیاری دعا ہے، یہ دعا کو ہم یاد کریں بچوں کو۔ خاص طور سے ایک اور چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمائی ہے لیکن گلی محلوں کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ ہم بچوں کو شام کے وقت کھلا چھوڑ دیتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، اس کے علاوہ صحیحین کے اندر روایتیں موجود ہیں اس سلسلے میں، سنن اربعہ کے اندر آپ کو روایتیں مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو شام کے وقت، بالخصوص مغرب کے وقت باہر چھوڑنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشیطان لا ینتشر، یہ فرمایا کہ شیطان زمین پر پھیل جاتا ہے، شیطان زمین پر پھیل جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو شام کے وقت بچوں کو باہر نہ بھیجا کریں، ٹھیک ہے رات اگر کالی ہو جائے آپ باہر چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر اگر مکتب کو جا رہے ہیں بچے، مسجد کو جا رہے ہیں تو تھوڑا پہلے انہیں بھیج دیں، لیکن یہ جو وقت ہوتا ہے جب گھر سے نکلنے کے لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اس وقت نہ بھیجیں۔ اس طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کی جا سکتی ہیں۔ آپ جو ہے باقاعدہ پیرنٹنگ از اے فل ٹائم جاب، ریممبر، آپ یاد رکھیں کہ ماں باپ ہونا یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، یہ اسے اپنے کام کے طور پر لیں۔ آپ ماں باپ ہیں تو آپ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک کام سونپا ہے، آپ اپوائنٹڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اس کام کو آپ کو انجام دینا ہو۔ کلکم راع و کلکم مسئول، اللہ رب العالمین کل پوچھے گا، آپ کو اللہ نے اولاد دی تھی، گھر کا سربراہ بنایا تھا، آپ کو اللہ نے ایک جاب پر اپوائنٹمنٹ دیا تھا، اب آپ اپنی کس طرح سے خدمات انجام دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا۔ خیر اس سلسلے میں مزید باتیں کرنے کا اب گنجائش باقی نہیں ہے، انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں ہماری اولاد کو اللہ رب العالمین سرخ روئی عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں اللہ رب العالمین ان کا محافظ بنے، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، دنیا میں بھی انہیں کامیاب کرے، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔